وعلى آل إبراهيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارا یہاں جمع ہونا ایک مقصد کے تحت ہے. مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے. اصلاح کی قسمیں ہیں لیکن تصوف میں اصلاح کل ہے. ابھی کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جائے، اگر اس کا پاؤں درد کر رہا ہو تو وہ اس کو سلیکٹ کرتا ہے کہ پاؤں کا ڈاکٹر کون سا ہے. اگر کسی کا دماغ کا مسئلہ ہو تو وہ اس ڈاکٹر کا مشورہ کرتا ہے، اس کو سلیکٹ کرتا ہے کہ دماغ کا ڈاکٹر کون سا ہے، رگوں کا ڈاکٹر کون سا ہے، دل کے امراض کا ڈاکٹر کون سا ہے. لیکن الحمدللہ تصوف جو ہے وہ کل مرضوں کے علاج ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس. جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح انسان کا اور انسان کا نفس بھی بیمار ہوتا ہے. انسان کے نفس اور انسان کے اندر ایک چھپی بیماریاں ہیں. بڑی بیماری غرور اور تکبر کی ہے، بڑی بیماری گناہوں کی ہے، بڑی بیماری چوری کی ہے، غیبت کی ہے. اسی طرح بے شمار بیماریاں ہیں. کسی کو کون سی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو کون سی بیماری کی لت لگ جاتی ہے. لیکن عموماً آج کل کے معاشرے میں دیکھا جائے تو تمام بیماریوں کا شکار انسان ہے. صرف ایک بیماری کا شکار نہیں ہے، اخلاق اس کا ٹھیک نہیں ہے. کیا اخلاق اس کا ٹھیک نہیں ہے؟ گناہ یہ کرتا ہے، شراب یہ پیتا ہے، غلط کام یہ کرتا ہے، سب کام کرتا ہے. تو اسی مقصد کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں. ایک ظاہری بیماری ہے، ایک باطنی بیماری ہے. ظاہری بیماری خطرناک نہیں ہوتی. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جس بیماری کا نقص معلوم ہو جائے، جو بیماری پکڑی جائے، ڈائگنوز ہو جائے، وہ بیماری خطرناک نہیں ہوتی. لیکن جو بیماری پکڑی نہ جائے وہ خطرناک ہوتی. اب ایک بندے کو تکلیف ہے، اس کا دل درد کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارا دل ٹھیک ہے، اے سی جی تمہاری ٹھیک ہے، سارا دل تمہارا ٹھیک ہے، درد پھر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیماری خطرناک ہوتی. آج ہم میں اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم میں اتنے مرض پیدا ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم میں کیا کیا مرض ہے. باتوں میں جھوٹ بولنا ہماری فطرت بن گئی، محفلوں میں غیبت کرنا ہماری وہ ایک مجلس کی زینت بن گئی. تو ہم میں حب جا کی بیماریاں ہیں، ہم میں غیبت کی بیماری ہے، ہم میں تکبر، ہر قسم کی بیماری ہم میں. تو اس بیماریوں کو اور اس بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کی صفائی کرنے کے لیے میں جمع ہوں. پہلے میں صفا کرنے کے لیے جمع ہوتا ہوں، پھر آپ لوگ جمع ہوتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کر کے لوگوں کی اصلاح کی سوچیں. تبلیغ والوں کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کے کام کی اہمیت کیا ہے؟ تبلیغ کے کام والے کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح بھی کرو، لوگوں کی بھی اصلاح کرو. لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اصلاح پہلے کرو پھر لوگوں کی کرو. تبلیغی کام کا مزاج، تبلیغ کے کام کا مزاج کیا ہے؟ اگر ایک نامحرم پہ نظر پڑ جائے، ہمارا کام حساس کام ہے،
ہمارا کام حساس کام ہے، تصوف کا کام حساس کام ہے. اگر ایک نامحرم پہ نظر پڑ جائے، تبلیغ والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن تصوف والے یہ کہتے ہیں کہ پہلی نظر پڑی، یہ کیوں غلط پڑی؟ اتنا حساس کام ہے، پہلی نظر پڑی یہ کیوں غلط پڑی؟ کیونکہ نظر کی وجہ سے تمام معاملات خراب ہو جاتے ہیں. بد نظری کا علاج خود کرنا پڑتا ہے، خود کو بد نظری سے بچاؤ گے. ایک آدمی تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ہر کچھ کر سکتا ہوں، بد نظری نہیں چھوڑ سکتا، اور اسی بد نظری نے مجھے زندگی میں بہت زیادہ نقصانات دیے. راتوں کو گناہوں کی سوچ پر آمادہ کرنا، تنہائی میں سوچوں، غلط سوچوں کی طرف آمادہ کرنا، یہی بد نظری کی وجہ سے ہوتا ہے. تو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، ایک جماعت کے ساتھ جڑ کر گزارنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے. لوگ تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، اس پر فوکس نہیں دینا چاہیے. لوگ تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، اس پر فوکس نہیں، اس پر فوکس یعنی اس پر توجہ دینی چاہیے. میری وجہ سے ایک شخص اگر راہ راست پر آ جائے، یہی میرے لیے نجات کے لیے کافی، اور دنیا معافی حاصل لیتا ہے. آج ہم ناموں کے پیچھے کرتے ہیں، شخصیت پرستی ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے کہ فلاں بڑا بندہ ہے، اس کے پاس جانے ہیں. سب بڑے بندے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سارے بڑے ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو. کیا؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھو، باقی سارے بڑے ہیں، سب کو بڑا سمجھو. اور اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھا، لوگوں کو کمتر سمجھا، تو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، ایک پائے کے اور ایک درجے کے عالم تھے اس زمانے کے. کسی نے پوچھا، حضرت آپ بہت اخلاص والے انسان ہیں، آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے سوال کا جواب دیا، میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ہے، یعنی نائی سے سیکھا ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ حجام جو بال کاٹنے والا ہے، اس سے کیسے تم نے اخلاص سیکھا ہے؟ چاہیے تھا کہ یہ سوال کا جواب دیتا، میں نے اخلاص ایک شیخ الحدیث سے سیکھا ہے، ایک فلاں سے سیکھا ہے. اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ہے، ایک نائی سے سیکھا ہے. کیسے سیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بال کٹوانے کی غرض سے بیٹھا ہوا تھا حجام کی دکان میں، تو ایک بندہ آیا. ابھی گاہک جو ہوتا ہے وہ پیسے دیتا ہے، کام کرواتا ہے، مال دیتا ہے، اجرت دیتا ہے. اس نے کہا کہ اس کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ دو. اس نے سارے گاہکوں کو ہٹا دیا اور اس کو سامنے کیا، کرسی پر بٹھایا، اس کا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دیا اور رونے شروع ہو گئے. کہتے بہت عرصے بعد کوئی بندہ آیا اللہ کے نام پہ مانگنے والا. اب شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے اور یہ باتیں نوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے دل میں اپنے ساتھ عہد کی کہ کل میں جب بڑا ہوں گا تو اس کو کچھ نہ کچھ اجرت دوں گا اس کام کی. اب جب وقت گزرتا گیا، وہ زمانے کے ایک مشہور عالم بن گئے، کتب بن گئے، ایک بہت بڑے شیخ الحدیث بن گئے. اس حجام کے پاس گئے کچھ پیسے لے کر اور اس کو اجرت دینے لگے. تو کہتے ہیں کس بات کی اجرت ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس بات کی اجرت ہے، تم نے بندے کیسے ایسے بال کاٹے تھے. تو وہ رونے شروع ہو گئے. کہتے جو کام اللہ کے لیے کرنے ہوتے ہیں اس کی اللہ اجرت دیتا ہے، بندہ اجرت نہیں دیتا. اس نے پیسے واپس کر دیے. تو انہوں نے فرمایا میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا ہے، ایک حجام سے سیکھا ہے. آج حجام کی حیثیت ہمارے دل میں ہے، کیا حیثیت حجام کی، لیکن اخلاص ان سے سیکھا ہے. تو اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. جو بندہ اخلاص سے کام کرتا ہے وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو بندہ ریا سے، تکبر سے کام کرتا ہے،
بظاہر اس کا ایک واہ واہ ہو جائے گی، بظاہر اس کا ایک شوشا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا ناقابل قبول ہے کہ اس کو الٹے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اخلاص کا ایک بول ساری باتوں پہ بہتر ہوتا ہے اور بھاری ہوتا ہے۔ آج ہم میں اخلاص، سوچا جائے اخلاص ہم میں کتنا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لوگوں کو بتا کر کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ کل یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، یہ ناقابل قبول عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نے علماء سے سنا ہے، وہ پڑھا ہے کہ ان کی آواز کا جو رونا ہے وہ دو جگہوں پر ہوا، دو جگہ پر روئی۔ ایک اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ، اور ایک دوسری جگہ ہے مجھے وہ بات بھول رہی ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کیسی قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو مدینے آئے مجھے سلام کرے، پھر میرے چچا کو سلام کرے، اس نے یعنی سلام کا میرا حق ادا کر لیا۔ تو ان کے چچا نے جب ان کے ساتھ قربانی دی، اخلاص کے ساتھ دی۔ احد کے قریب ان کا مزار ہے، ان کے ناک کاٹا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، ان کے کلیجہ نکال کر چھپا گیا۔ کیا ہوا؟ کلیجہ نکال کر چھپا گیا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر، اخلاص پہ بات کرو، فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے، وہ صحابہ نے کہا آج خون بہانے کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ خون بہانے کا دن ہے، آج لوگوں سے انتقام لینے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ اسی دوران حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ کو بولا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احد جاتا ہے نا بندہ، یہ بہت غم کی جگہ ہے، لیکن آج اللہ معافی دے پکنک اسپاٹ بنا ہوا ہے اس جگہوں سے، یہ بہت غم کی جگہ ہے۔ مجھے مدینے میں ایک ساتھی تھا، وہ بتا رہا تھا، رو پڑا اور کہتے میں جب بھی آتا ہوں روتا ہوں، پہلے کوشش کرتا ہوں کہ یہاں نہ آؤں، جب آتا ہوں مجھے وہ منظر سامنے آتا ہے، وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، لیکن جب آیا تو رو ایسے رویا بچوں کی طرح۔ جب حضرت ہندہ، وہ چچا جو محبوب چچا تھی، جس کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی آواز کا رونا صرف یہاں سنائی دیا گیا، وہاں کہیں نہیں سنائی دیا گیا کہ نبی علیہ السلام آہوزاری سے رو رہے ہو۔ جب سنا میرا چچا کا انتقال ہو گیا، آواز ساروں نے سنی، کتنا غم کا مقام تھا۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ہندہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئی، نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر نگاہ ڈالی، اللہ اکبر، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کیا۔ جنہوں نے اپنے چچا کا کلیجہ چھپا، کس کے دل میں اتنی ہمت ہوگی کہ ایسے بندے کو معاف کرے؟ چاہے جتنا بڑا مقرر ہو، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، چاہے جتنی بڑی ہستی ہو، اس میں اتنی بڑی ہمت واللہ عالم کی ہم نے دیکھی۔ تو جب معافی کا ٹائم آیا، صرف دو جملے کہے، معاف کیا، کلمہ پڑھوایا، صرف دو جملے کہے، اے وحشی، اے ہندہ، میرے سامنے مت آئے گا، میری مجلس میں پیچھے بیٹھ جائے گا، تم لوگوں کو دیکھنے سے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا۔ اتنا بڑا دل، اتنی بڑی معافی، اگر ہم اخلاص سے کام کریں گے تو ہم لوگوں کو معاف کریں گے۔ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوگا، ہم اس کو معاف کریں گے، اور اگر ہم اخلاص سے کام نہیں کریں گے تو ہمارے اندر بے جا کی بیماریاں ہوں گی، لوگوں کی باتیں یاد ہوں گی کہ اس نے اس موقع پر میرے ساتھ برا کیا، اس موقع پر برا کیا، اس موقع پر برا کیا، یہ باتیں شیطان ہمارے سامنے لائے گا۔ کل مجھے غالب فرما رہے تھے کہ شیطان نفرت کا بیج بوتا ہے اور انسان اس پر پانی ڈالتا رہتا ہے۔ انسان کیسے پانی ڈالتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے، ہاں اپنی احتیاط کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے دوری اختیار کر لینی چاہیے، لیکن نفرت کے ساتھ نہیں، محبتوں کے ساتھ، معافی کے ساتھ۔
ایسی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جیسی ہستی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ کوئی آئی تھی، نہ کوئی آئے گی، نہ کوئی ہوگی، اس جیسی ہستی. اس کا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. اس طرح ہزاروں واقعے، سینکڑوں واقعات. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، اسی جنگ کا حصہ تھے، لیکن جب ایمان لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. یہی وحشی، اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا. کیا؟ ادھر تو معافی مل گئی، لیکن اس نے اپنے دل میں عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں گا. لیکن اپنی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کر سکے. کیوں؟ کوئی موقع ایسے نہیں آیا. کلمہ تو پڑھ لے، اس سے تو خوشی ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا میں دلی سکون اور خوشی دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. کس کا دور تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. مسلمہ بن کذاب لعنت اللہ علیہ نے دعویٰ کر لیا نبوت کا، اور جنگ سچ گئی. مسلمانوں کی صفیں بن رہی ہیں، ادھر سے کفار کی صفیں بن رہی ہیں. اور یہ مسلمہ ایک پروٹوکول میں، کس میں؟ بہت پروٹوکول میں. اس کے آس پاس گھوڑے، اس کے آس پاس حفاظتی حصار. یہی واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا اور دل میں کہا کہ آج مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کر دینی، آج میں اس کو خوش کروں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب حصار دیکھ رہے، موقع تلاش کر رہے کہ اس کو میں کیسے قتل کروں گا، اس کو میں کیسے جہنم حاصل کروں گا. اب موقع دیکھا اور بھاگا. حضرت واشی رضی بھاگے اور اس کے سینے پر چڑھے اور تلوار نکالی اور چیخ ماری کہ میں نے آج محمد رسول اللہ کو خوش کر دیا، اور اس کی گردن اڑا کر نیزے پر رکھ دی. تو معافی تو مل گئی، لیکن انتقام اس نے کیسے لیا؟ تو ایمان لانے سے پہلے وہ کیا تھی، لیکن جب ایمان لے آیا تو کیا ہو گئی. تو اسی طرح جب انسان ہدایت پر نہیں ہوتا تو بہت کچھ کرتا ہے. ابھی تبلیغی جماعت میں دیکھا جائے، بڑے بڑے ڈاکو، چور، لفنگے الحمدللہ بڑی بڑی داڑیاں چھوڑ لیتے. تصوف کی جماعت میں دیکھا جائے، تصوف کے مراحل میں دیکھا جائے، تصوف کے خانقاہوں میں دیکھا جائے، ایسے ایسے لوگ چور ہوتے ہیں، ایسے ایسے لوگ اپنے زمانے کے بدنام زمانہ قرار دیے جاتے ہیں. لیکن جب ہدایت پر آتے ہیں تو ان کی وجہ سے ایسی ہدایتیں عام ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں. اگر دین کا کام ہم نہیں کریں گے تو خدا کی قسم فاسق فاجر سے اللہ لے گا، لیکن یہ کام لے گا، یہ کام رکے گا نہیں. ہم سوچتے ہیں ہماری وجہ سے کام رک جائے گا، ہم چاہیں گے ہماری وجہ سے یہ جماعت رک جائے گی، ہماری وجہ سے یہ رک جائے گا. نہیں، ہماری وجہ سے نہیں، ہم اس جماعت کی وجہ سے چل رہے ہیں. الحمدللہ ہم سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی وجہ سے چل رہے ہیں، ہماری وجہ سے سلسلہ نہیں چل رہا. ہم اس سلسلے کی وجہ سے چل رہے ہیں، اس سلسلے نے ہمیں نوازا ہے. اسی شیخ کی برکت سے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ورنہ ہم کون تھے؟ ہمیں کون پوچھتا تھا؟ میں اپنے بیانات میں ہی بات، ہمیں کون پوچھتا تھا؟ آج لوگ عزت دیتے ہیں، نسبت کی وجہ سے دیتے ہیں، نقشبندی شاذلیہ کی نسبت کی وجہ سے دیتے ہیں. میرے شیخ سید نورزمان نقشبندی شاذلی صاحب حفظہ اللہ دعوت فیوض و مدانیہ کی وجہ سے دیتے ہیں. آج ہم ذکر کرتے ہیں، ہماری زبانیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. مجھ جیسا انسان، میں کیا 24 گھنٹے زبان نہیں تو دل ذکر سے لبریز رہتا ہے. اسی طرح آپ لوگوں کی راحت نہ رو، کاؤنٹر ہر وقت تسبیح، یہ حضرت کی برکت ہے، سلسلے کی برکت ہے. لیکن ہم تھوڑا سا ہمیں کچھ مل جائے یا کچھ مکاشفے ہم پہ کھلنے شروع ہو جائے، ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے سلسلے کو بھول جاتے ہیں، اپنے شیخوں کو بھول جاتے ہیں. فلاں شیخ نے مجھے دیا، فلاں شیخ نہیں. جو کچھ ملا اس سلسلے کی وجہ سے ملا. یہی نسبت کی قدر کرو گی تو نسبت کا فیض حاصل ہوگا، اور اگر نسبت کی قدر نہیں کی فیض حاصل نہیں ہوگا. پھر زبان میں چل کے آ رہے ہو. یہ دل کی دنیا ہے، اس میں دل دے دو. دل جتنا دو گے، اخلاص جتنا ہوگا، اتنا ہی سب کچھ ملے گا. اور اگر دل نہیں دیا
زبان پر چل کر آئے تو چند گھڑیوں کے مہمان ہوگے، پھر دنیا کے پیچھے پھرو گے۔ دنیا تو ایسے بھی اللہ نے دینی ہے، لیکن دین کے ساتھ دنیا ملے گی، مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ سلسلے کی نسبت کے ساتھ دنیا ملے گی، مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ میں اکثر اجتماعات میں، بیانات میں بات کرتا ہوں کہ اس دور کی عظیم نعمت، سب سے بہترین اور عظیم الشان نعمت سلسلے نقشبندی شادی، اور ہم اس کی حصہ ہیں۔ شکر نکالنا چاہیے اللہ کا۔ قسم خدا کی، بہت لوگ ہیں لیکن اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ ابھی اربوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، اس کروڑوں میں سے ہم خواص ہو گئے، ہمیں چن لیا گیا اس سلسلے کی نسبت کی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس سلسلے کا پرچار کریں اخلاص کے ساتھ، اسی لیے نہیں کہ میرے شاگرد بن جائیں، میرے مرید بن جائیں، میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو، اس کے لیے نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ خانقاہ میں کوئی نہ آئے، خود بیٹھ کے ذکر کر لیا کرو، اکیلے بیٹھ جائے کرو، وہ ذکر کر لیا کرو۔ پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری مثال خانقاہوں، یعنی ہماری خانقاہ کی کیا مثال ہے؟ ہم چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں، جدھر بیٹھ جائے ذکر ہو جاتا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں۔ تو اپنے آپ میں اخلاص، سادگی، عاجزی۔ سادگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پٹا لباس شروع کر دے، نہیں، ہر کچھ صحیح پہنے، لیکن دل کی عاجزی ہونی چاہیے، اندر کی عاجزی ہونی چاہیے، باطن کی عاجزی ہونی چاہیے۔ اگر باطن میں عاجزی داخل ہو گئی تو خود بخود اصلاح کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان خود کو دو ٹائموں میں پہچانے، دو وقتوں میں پہچانے۔ پہلا وقت وہ جب بول رہا ہے تو کیا بول رہا ہے، دوسرا اس کی تنہائی پاک ہے یا نہیں۔ اگر جس شخص کی تنہائی پاک ہے تو وہ مومن ہے، پکا سچا مسلمان ہے۔ اب تنہائی میں کون ہے؟ اللہ اور بندے کی صفت ہوئی۔ اگر انسان لوگوں سے ڈر کر گناہ نہیں کرتا، کیا لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا اور اللہ کے ڈر سے گناہ کرتا ہے، خود سوچیں کہ کیسے انسان ہوگا کہ تنہائی میں کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے نا، اور ادھر لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کر رکھے، لوگ دیکھ لیں گے، بدنامی ہوگی۔ خود سوچو کل محشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ کھڑے ہوں گے، تمام قومیں کھڑی ہوں گی، تمام مخلوقات کھڑی ہوں گی، اس کے سامنے تمہارا گناہ بتا دیا جائے گا۔ اس شرمساری سے بہتر ہے کہ یہاں گناہ نہ کرو، اس ذلت سے بہتر ہے یہاں گناہ مت کرو، اس رسوائی سے بہتر ہے یہاں گناہ مت کرو۔ مجھے طرح طرح کے لوگ فون کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، خواتین، مرد، سارے، کوئی کون سا گناہ بتاتا ہے، کوئی کون سا۔ اپنے گناہوں کو چھپا کر رکھو اور دل میں عہد کرو کہ گناہ نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا۔ اس میں کسی کو ملامت، یعنی اس میں کسی کو گواہ مت بناؤ۔ ہاں، علاج کی نیت سے پوچھتے ہو کہ کیسے چھوٹا جائے گا گناہ سے، پھر گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرو، صرف دل کی تسلی کے لیے فون کر کے مشورہ کر کے گناہ چھوڑ رہا ہوں، گناہ چھوڑ رہی ہوں، پھر گناہ پھر کرو، یہ چیز غلط ہے۔ میں نے پچھلے بیانات میں یہ بات کی، آج کل گناہ پر آپ کو لوگ آمادہ نہیں کریں گے، آپ خود آمادہ ہوگے۔ آپ گناہ کی محفل میں بیٹھو کہ آپ کا رجحان خود بخود گناہ کی طرف جائے گا، اور نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو گے، خود بخود ذکر کی طرف، نیک کاموں کی طرف دل جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنی اصلاح کے لیے سوچنا چاہیے۔ بس جتنی زندگی گزر گئی، جتنا وقت گزر گیا، سو اب ہم اللہ کو راضی کریں گے، سو ہم اپنی اصلاح کریں گے، سو ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور اخلاص سے سلسلے کا کام کریں گے اور دین کا کام کریں گے۔ ایسے لوگ کہ سلسلے کا کام کر کے اور سلاسل کو برا پاؤ، حضرت اس چیز سے منع فرماتے ہیں۔ ایک جماعت میں رہ کر، ابھی ہم ایک سلسلے تصوف سے وابستہ ہے، تبلیغی جماعت کو برا نہیں کہیں گے، ان کا اپنا کام ہے۔ تبلیغی جماعت میں رہ کر تبلیغ والوں کو چاہیے تصوف والوں کو برا نہ کہیں، مدارس والے
تصوف کو برا نہ کہیں، تصوف والے مدارس والوں کو برا نہ کہیں. ہر شعبہ ہے دین کا، کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کام سر انجام دے رہا ہے. ہمارے سلسلے کا اجتماع ہے انشاءاللہ یہ اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے شروع میں، اس کا فنڈ بھی جمع کروائیں تمام احباب. اس کا فنڈ کی اپنی ترتیب ہے، جو سلسلے سے وابستہ ہیں یا وابستہ ہیں تو ان کی ترتیب رکھی گئی، اور فنڈ بھی جمع کروائیں اور اجتماع میں جانے کی کوشش بھی کریں. اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. جو کہا جو سنا اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.